بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، رمضان کریم پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر رمضان کریم سے محبت کرتے، یہ تو آپ نے حدیث نبویہ میں کئی بار سنا اور پڑھا ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ 5 کام بیان کرنے جا رہی ہوں جو ہمیں روزے کے دوران نہیں کرنے چاہیے، اور جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم مول لیتے ہیں۔ آئیے خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں دل سے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ حاضرین کرام، بعض روزے دار حضرات جانے انجانے میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ایسے اعمال اگر سرزد ہو جائیں تو ایک روزے دار کے لیے مناسب نہیں، اس کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو روزہ اس نے رکھا یا وہ پورے دن بھوکا پیاسا رہا، سب بیکار ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں وہ 5 کام جو ہمیں روزے کے دوران نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنا۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں معمولی سی باتوں پر گالی دیتے ہیں جو صحیح نہیں۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، یعنی بری باتیں نہ کہے، نہ جہالت والا کوئی کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ کہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 2، اذان مغرب میں تاخیر کرنا، یعنی دیر کرنا۔ بعض لوگ غروب آفتاب پر اذان نہیں دیتے بلکہ اندھیرا پھیلنے کا انتظار کرتے ہیں اور اندھیرا پھیل جانے کے بعد اذان دیتے ہیں، جو صحیح نہیں۔ 3، افطار میں تاخیر کرنا، یعنی افطار میں دیری کرنا۔ بعض لوگ اذان شروع ہونے پر افطاری نہیں کرتے بلکہ اذان مکمل ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں اور اذان مکمل ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں، جو کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بکروا الافطار واخروا السحور، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر، یعنی سحری دیر تک کرتے رہو۔ نمبر 4، افطاری میں مسکین پڑوسی کا خیال نہ کرنا۔ بعض لوگ افطاری اور سحری میں خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں لیکن ان کا مسکین پڑوسی، غریب پڑوسی بھوکا رہتا ہے، جو صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ نمبر 5، دعا سے غفلت اختیار کرنا۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں اور افطاری کے وقت دعاؤں سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے، جو بالکل بھی صحیح نہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ان ساعتوں میں، ان لمحات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، تو اس کو جہاں تک ممکن ہے آپ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔